بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی تھی کہ کیسے معیشت کو بہتر کیا جائے, کیسے جو ہمارے اسمال ٹریڈرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, یا جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے کیا مسائل ہیں. عرفان صاحب, آپ ابھی بتا رہے تھے کہ عملی طور پر بزنس مین کو اب جو ہمارے موجودہ پولیٹیشین ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے یا اسمبلیوں میں جانا چاہیے, کوئی ایک فارمولہ طے نہیں ہو پایا. آپ سمجھتے ہیں سراج قاسم تیلی صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے, یا وہ جو کرنا چاہ رہے تھے اس سے پہلے ہی اللہ پاک کے ہاں تو سب کو جانا ہے؟ آپ نے میرا تسلسل پچھلے بریک کی وجہ سے توڑ دیا. میں اسی طرف آ رہا تھا اور سراج قاسم تیلی صاحب کا نام لے رہا تھا. ہی از دا مین کہ جس نے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو اپنا ٹائم دیا. اپنے ہر حادثات, جب بھی پاکستان میں کبھی بھی کوئی حادثات ہوئے تو سراج قاسم تیلی کو فرنٹ فٹ سے دیکھا. ان کا حادثہ ہونا ایک بزنس کمیونٹی کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا, کیونکہ وہ پریکٹیکل فرنٹ فٹ پہ کھیلتے تھے, فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلتے تھے اور تنقید کرتے تھے بھرپور طریقے سے. چاہے حکومت میں ہو, چاہے اپوزیشن ہو, کوئی بھی نمائندہ ان کے سامنے بیٹھا ہو, وہ تنقید کرتے تھے, تعمیری بات کرتے تھے اور کھڑی بات کرتے تھے. اسی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں اور بزنس کمیونٹی کو بھی لے کے آنا چاہتا ہوں کہ آج بھی حفیظ عزیز جیسے لوگ موجود ہیں. آج بھی دیکھیں نا, ماشاءاللہ لا اینڈ آرڈر کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں. تو جو لا اینڈ آرڈر کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے اندر وہ پوٹینشل ہے, تو چیمبر آف کامرس نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے. اس طریقے کے ایسے بے شمار چہرے ہیں کہ جن کو اب فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے. یہ احتجاج سے اور یہ آوازیں اٹھانے کا وقت ختم ہو گیا. اب اپنا حق چھین کے لینا پڑے گا, اور آپ کچھ دینے جا رہے ہیں, کچھ لینے نہیں جا رہے. آپ گورنمنٹ کو, یہاں کی پوری قوم کو. عرفان صاحب, وفاق کی طرف سے کچھ شعبوں کو جس میں سر فہرست کنسٹرکشن ایمنسٹری دی گئی, بہت سارے لوگوں کو موقع فراہم کیا گیا کہ اس صنعت میں آ کے آپ بہت دیر انویسٹمنٹ کر کریں. دی مہربان آتے آتے. ٹھیک ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ شکیل صاحب, عرفان صاحب نے کہا بزنس مین کو انٹرٹین نہیں کر پا رہی وفاق کی حکومت, ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہی. اسمال ٹریڈر کے بھی بڑے مسائل ہیں, میں نے ایمنسٹری کی بھی بات کی, اس پہ آپ کا بھی میں پوائنٹ آف ویو چاہوں گا. اور صنعتوں بھی بہت ساری صنعتیں تھیں, ان میں بھی یہ اگر فیسلٹی ہوتی, ان میں بھی یہ سہولت اگر وفاق کی طرف سے ہوتی, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ صنعتیں بھی شاید گرو کریں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور پہلے تو میں عرفان بھائی نے مثال دی سراج قاسم تیلی صاحب کی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور دیکھیے, وہ خود بھی پولیٹکس میں آنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, بڑی شدت سے وہ مشورے. ان کا آخری ویڈیو جو وائرل ہوا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی شدت کے ساتھ انہوں نے کچھ نام لیے کہ جی ان کو بالکل دور رہنا چاہیے پولیٹکس سے, اور ان برباد کر دیا. اور یہ سب کو پتہ ہے. آپ کے پروگرام کو میں پولیٹیکل پروگرام بنانا نہیں چاہتا. میں اپنی بات اپنے زاویے سے کہنا چاہوں گا کہ کمیونٹی جو ہوتی ہے اس میں معاشرے کا ہر کردار, سیاستدان ہو, بزنس مین ہو, مذہبی رہنما ہو, سماجی رہنما ہو, جب کمیونٹی مل کے کسی چیز کے لیے کوئی فیصلہ کرتی ہے اس کے نتائج بہت شاندار آتے ہیں. کی ہیں وہ ٹیکسی کی شکل انہوں نے حاصل کر لی, سیکیورٹی ان کی خود بخود ہو گئی, کسی کو نہیں پتا کہ یہ اوبر یا کریم کی گاڑی جا رہی ہے یا یہ کوئی کمیونٹی. ہم یوٹیوب اور فیس بک کی بات کرتے ہیں, کانٹینٹ میرا اپلوڈ کیا ہوا دیکھ آپ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, فیس بک ہو, یوٹیوب ہو, یا کوئی بھی سوشل پلیٹ فارم ہو, کمیونٹی موجود ہوتی ہے اس کے اندر. میں اپلوڈر ہوتا ہوں, آپ اس کے ویور ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو مشتہرین ہیں جو اس میں اشتہارات دیتے ہیں, میں اشتہار دے رہا ہوں, دیکھ آپ رہے ہیں. ہمارے ہی ملک کے جو اشتہارات ہیں دیکھنے والے, اور ہمارے ہی ملک کے وہ لوگ ہیں جو اشتہارات دینے والے ہیں, گوگل اپنا حصہ رکھتا ہے جو بڑا حصہ ہوتا ہے, اور جو کم حصہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو دے دیا جاتا ہے کہ جن کے بڑے بڑے 10-10 لاکھ سبسکرائبر موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر, اور وہ اس سے کما رہے ہیں. فیس بک کی بھی یہی حالت ہے, یوٹیوب کی بھی یہی ہے. اب میں اپنے بزنس کی بات کروں کہ AeroPlan.P کے, ہم نے بالکل اسی فارمولے پہ کام کیا. ہم نے کسی گورنمنٹ سے کبھی کوئی مدد نہیں مانگی, اور الحمدللہ ایک ہم نے کامیاب ترین مثال اسی فارمولے کے تحت کہ کمیونٹی کی شرکت. 3 بڑے مسائل تھے جس وقت ہم نے AeroPlan.P کے شروع کیا, اور تینوں کمیونٹی کے مسائل تھے. نمبر 1, 2014 میں آپ سے اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, 2014 میں ہیٹ اسٹروک سے ہزاروں ہلاکتیں ہوئیں. 2015 میں ایدی فاؤنڈیشن نے ایڈوانس میں قبریں کھود رکھی تھی کہ جی اس سال بھی یہ ہونے
جا رہا ہے اور گرمی کی شدت اور حدت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. ایک یہ بڑا مسئلہ تھا اور یہ طے ہو گیا تھا کہ اب ہر سال ہمیں ہیٹ اسٹروک کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. دوسرا جو بڑا مسئلہ تھا اس وقت وہ پانی کی کمی کا تھا, جس کے لیے لوگ سڑکوں پہ نکلتے تھے. نیو کراچی, اورنگی ٹاؤن, کورنگی, ہر علاقے میں احتجاج ہو رہا تھا. لوگ مٹکے لے کے, سرائیاں لے کے لوگ نکلے ہوئے تھے. سڑکیں بلاک کر رکھی تھیں, پینے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں تھا. تیسرا مسئلہ وہ یہ کہ ہر شخص ادنا سے اعلیٰ اب کوئی بھی نلکے کا پانی پینا نہیں چاہتا, وہ بوتل کا پانی پینا چاہتا ہے. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بھی جو بڑے غیر ملکی برانڈ ہیں, جن کی اگر ہم بڑی والی بوتل کی بات کریں جو 19 لیٹر کی ہوتی ہے, وہ اس وقت 250 روپے کی ہے. تینوں چاروں بڑے برانڈ جو ہیں وہ غیر ملکی ہیں. وہ پانی جو 19 لیٹر کی بوتل میں تیار ہو کے حاصل ہوتا ہے, چونکہ میں وہ کمپنی چلا رہا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ 5-7 روپے سے زیادہ کا نہیں ہوتا. 250 روپے کی کمپنیاں لیتی ہیں. پروفٹ کتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک بوتل ایک دن میں استعمال ہوتی ہے تو ایک سال کے 90,000 روپے سے زیادہ صرف وہ پانی وہ فیملی پی جاتی ہے, جو کہ اتنا ٹیکس بھی نہیں دیتی. یہ سارا کا سارا پیسہ جو قومی خزانے سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے, یہ ملک سے ایکسپورٹ ہو جاتا ہے براہ راست. ٹھیک ہے. تو تیسرا بڑا مسئلہ یہ والا تھا. اب جب ہم نے واٹر شاپ کا نیٹ ورک ہم نے اس کا تصور دیا اور اس کو قائم کیا, تو 700 سے زیادہ واٹر شاپس جو اس ملک میں اس وقت موجود ہیں, جو aeroplan.pk کے نام سے کام کر رہی ہیں, 700 چھوٹے بزنس کھڑے ہو گئے. ہر واٹر شاپ کے ساتھ 10 سے 12 ملازم ہوتے ہیں. کوئی پانی بھرنے والا ہے, پلانٹ چلانے والا ہے, لوڈ کرنے والا ہے, سپلائی کرنے والا ہے. تو ایک امپلائمنٹ پیدا ہوئی. دوسری چیز یہ کہ وہاں جو بوتل فروخت ہوتی ہے وہ 40, 50, 60 روپے کی, 5 گنا کم قیمت پر. اور خریدار کون ہے؟ محلے کا شخص. بیچنے والا کون ہے؟ محلے کا شخص. ٹھیک ہے. پیسہ اس جیب سے نکلا اس جیب میں چلا گیا, اس جیب سے نکلا اس جیب میں چلا گیا. ٹھیک ہے. معیشت آپ کی جو ہے میں اس پہ میں عرفان صاحب سے بات کروں گا. عرفان صاحب بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ پبلک پرائیویٹ پروجیکٹ, ٹھیک ہے, سندھ حکومت اور وفاقی حکومت اس پہ کام کر رہی ہے, چاہے NICVD ہو یا کچھ گورنمنٹ, ہم اسکول ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جن میں لوگوں سے انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے, اس میں گورنمنٹ بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے, اس میں امپلائمنٹ بھی ہو رہی ہے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اگر بزنس مین اپنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور میں سمجھ رہا ہوں اس طرح کے بزنسز جب بڑھیں گے تو آپ کی ان امپلائمنٹ تو ختم ہو جائے گی. دیکھیں آپ ایک بات سنیں, دیکھیں دو چیزیں ہیں. بزنس کمیونٹی کو اب یہ چاہیے, جیسے کہ انہوں نے آر او پلان کے حوالے سے جو پوری بریف ہمیں کی ہے, اب اس کے اندر آ جاتی ہے کوسٹ. جیسے انہوں نے کہا کہ ایک کوسٹ جو ہے غریب طبقے کے لیے, وہاں پہ یہ کوسٹ آ جاتی ہے کہ وہ بھی اس کو بھی یہ پانی میسر ہو جاتا ہے. مگر آج بھی میرے سامنے اس وقت منرل واٹر کے حوالے سے یا پانی کو استعمال کرنے کے لیے اگر میں سوچوں تو دیکھوں تو 80% لوگ جو ہیں وہ بیچارے وہ بھی آج وہی پانی استعمال کر رہے ہیں گھڑا سرا. صحیح ہے نا. یہ 20% لوگ ہیں اور 5% اکائیوں کی باتیں کر رہے ہیں بھائی. یہ اس وقت 5% اکائی ہیں جو اس وقت پریولیج لائف جی رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر اور اسپیشلی جس شہر کے اندر میں رہتا ہوں, وہاں جب بارش ہوتی ہے تو اتنا پانی گھر کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. آپ کے پاس اس وقت اتنی کمی ہے تمام معاملات کے اندر. دیکھیں آپ انوائرمنٹ جب دیں گے نا تو ایک غریب آدمی بھی بیچارہ روز صبح جا کے وہ شام تک کچھ 200-400 روپے 500 روپے کما کے آ سکتا ہے. اس کو انوائرمنٹ آپ نہیں دے رہے. ایک کنسٹرکشن آپ نے بات کی, ٹیکسٹائل سیکٹر اور کنسٹرکشن کی بات کی, اس میں ایک ان پڑھ جاہل آدمی بھی بیچارہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. وہ اپنے گھر پہ روز 500 روپے لے کے جا سکتا ہے, 400 روپے لے کے جا سکتا ہے مزدوری کے ساتھ. انہوں نے بالکل شکیل بھائی نے صحیح کہا کہ جیسے انہوں نے اپنا آر او پلانٹ لگانے کے بعد اتنے لوگوں کو روزگار دیا, تو یہ اس قسم کے بہت سارے پروجیکٹ چاہیے, لاکھوں کی تعداد میں پروجیکٹ چاہیے. یہ ایک پروجیکٹ سے پاکستان کی بے روزگاری ختم نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو اس قسم کے اور بہت سارے شکیل بھائی چاہیے. ایسے بہت سارے شکیل بھائیوں کے دماغ چاہیے جو اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے لوگوں کو روزگار دے سکے, کیونکہ حکومت نے تو یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. حکومت کوئی تو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو انوائرمنٹ, آپ دیکھیں آپ بول رہے ہو کہ حکومت نے کنسٹرکشن کے اندر بھائی 2.5 سال آپ کو ہائی رائز ہی بند رہا, 4 سال تو ہائی رائز بند ہوا. تو آپ نے لوگوں کو, بزنس کمیونٹی کو اداروں کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے. آپ پہلے بغیر وضو کے جو ہے وہ رشوت دیتے تھے, آج وضو کے ساتھ رشوت دے رہے ہو. رشوت ختم تو نہیں ہوئی پاکستان سے. دیکھیں میں آپ کو تعمیری بات کرنا چاہوں گا اور شکیل بھائی اس بات کو سیکنڈ کریں گے. اگر آپ لوگوں کو پاکستان کا ساتھ دینا ہے, بزنس کمیونٹی کو میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں, اگر بزنس کمیونٹی کو پاکستان کو ترقی دینی ہے, پاکستان کے ساتھ
مطلب شانہ بشانہ ان کی جو ذمہ داری ہے اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے، تو آپ کو اب اپنے ڈرائنگ روم کی سیاست سے باہر آنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں یہ سیاستدان نہیں ہے، ان سے بڑا سیاستدان ہی کوئی نہیں ہے پاکستان میں، بزنس مین سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں ہے، اور جتنا اچھا نیگوشیٹر بزنس کمیونٹی میں سے ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے تو جنرل مشرف صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ یہ بزنس مین ہے، یہ سیاستدان نہیں ہے، جائیں اس کے ساتھ بات کریں، اگر وہ آپ کا اچھا نہیں کر سکے گا تو برا بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ بزنس مائنڈ جو ہوتا ہے اس کی سوچ الگ ہوتی ہے، ملک کے لیے وہ بہتر سوچتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ڈرائنگ روم کے اندر سیاست ختم کریں، واٹس ایپ کی سیاست کو ختم کریں، یہ بزنس لیڈرز اور یہ جتنے لیڈرز کے فورمز بنے ہوئے ہیں ان سب کو ایک چھتری کے نیچے آنا ہوگا اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، اور اپنے فیوچر کے لیے آپ اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہے ہو؟ چلیں آج آپ کا ویژن آپ کے بچوں کے کام آ جائے گا، تو باقی 24 کروڑ عوام کو کہاں لے کے جائیں؟ ان کو بھی تو ویژن دینا ہے، تو ایک آر او پلان کا ویژن تو نہیں چاہیے، آپ کو ایسے ہزاروں پروجیکٹ چاہیے جس کے اندر آپ پاکستان کی یوتھ کو آپ کور دیکھیں۔ یہ اسلحہ جو ہے یہ کیسے ہاتھ میں آیا تھا لوگوں کے؟ کیونکہ آپ نے روزگار نہیں دیا، نئے 2-2 لاکھ کے آپ موبائل لے کے گھومیں گے تو احساس کمتری لوگوں میں آئے گی، لوگوں کے اندر جب آپ بیلنس کریں۔ جنرل مشرف صاحب نے بیچ میں سے مڈل کلاس ختم کر دیا تھا، ایک غریب اور ایک امیر۔ شکیل بھائی کو میں چیلنج کرتا ہوں 99 سے 2007 تک کا اکاؤنٹ لے لیں، اپنے اکاؤنٹنٹ کو پوچھ لیں، جتنا پیسہ انہوں نے اس دور میں کمایا ہوگا، جتنا کام کرنے کا موقع ان کو اس دور میں ملا ہوگا، پاکستان کی تاریخ میں چلیں یہ بھی شکیل صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ایک بریک، مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔